اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ مرحوم آیت اللہ مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر عرفانی دروس پر مشتمل کتاب رسالہ لب اللباب، جسے آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے اپنے گراں قدر قلم سے تحریر کیا، اس گراں قدر اثر پر اور گراں قدر کتاب پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 59ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے گزشتہ درس میں سیر و سلوک کے طریق اور کیفیت سیر و سلوک کے موضوع پر بحث کا آغاز کیا۔ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کی اس بحث میں سب سے پہلا عنوان جسے بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سالک کو دین حق کے اثبات کے لیے جستجو کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ایک سالک کے اوپر واجب ہے، اس کی طرف بڑھنا اور جستجو کرنا، یعنی اسلام اصغر اور ایمان اصغر کی طرف ایک سالک کو بڑھنا واجب ہے، جد و جہد کرنا لازم ہے۔ وہ یہی ہے کہ یہ سالک تفحص کرے، تجسس کرے، ادیان عالم میں تحقیق کرے اور وہاں نہایت سعی و کوشش اور جد و جہد کے بعد خداوند متعال کی وحدانیت تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور پھر خداوند متعال کی جانب سے اپنے بندوں کی ہدایت کے راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو یقیناً یہ سالک دلیل اور برہان کے نتیجے میں خداوند متعال کی توحید تک پہنچ جائے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور پھر ختم نبوت تک پہنچے گا، اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خلافت اور وصایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گا اور انہیں خلیفتہ بلا فصل تسلیم کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سالک علمی برہان سے اس مرحلے تک نہ پہنچے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں اب یہاں سالک کا یہ مرحلہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرے، گڑ گڑائے اور روئے اور خداوند متعال سے ہدایت کا مطالبہ کرے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو افراد خداوند متعال کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تجسس کر رہے ہیں، برہان قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خداوند متعال کی وحدت پر، اور پھر خداوند متعال کی ہدایت کے راستوں کو اور طرق کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو افراد اس طرح سے جد و جہد کریں گے لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت کر دیں گے۔ پس اگر ایک سالک دلیل عقلی کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے وہ خداوند متعال کی وحدت اور ہدایت کے طرق تک نہیں پہنچتا تو اسے تضرع کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، خداوند متعال کی حضور اسے
مطالبہ کرنا چاہیے اور اس سے طلب کا تقاضا کرنا چاہیے مدد کا کہ وہ انسان کی ہدایت کرے، انسان کو اپنے سبل کی طرف رہنمائی کرے تاکہ وہ خداوند متعال کی اس سبیل ہدایت کو تھام لے اور حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے در تک پہنچ جائے۔ سالک کے لیے اس در تک پہنچنا حصول کمال کے لیے نہایت ضروری ہے، اور کوئی بھی سالک اگر حضرت سید الاوصیاء کے در تک نہ پہنچے تو وہ سیر و سلوک میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس سلسلے میں حضرت ادریس علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جو جد و جہد ہے اس کو بیان کیا گیا، اور پھر علامہ مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے جو حضرت ادریس کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنی سیر و سلوک کے بارے میں مفسر قرآن کو بیان کیا، یہ سب گزر چکا۔ آیت اللہ تہرانی نے اس تمام مطالب سے اس نتیجے کو اخذ کیا کہ ہدایت خداوند متعال ان افراد کے لیے ہے جو اپنے دل سے خداوند متعال سے ہدایت کا تقاضا کرتے ہیں۔ بس اگر انسان جد و جہد کرے، کوشش کرے تو خداوند متعال اسے اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص واقعاً تلاش کرتا ہے، واقعاً ڈھونڈ رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، تو خداوند متعال اس کی اس تڑپ کا جواب مثبت انداز میں ضرور اسے دے گا اور اسے اپنی ہدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کرے گا۔ لہٰذا یہاں بحث پہنچی حضرت ادریس کی، تو مفسر قرآن حضرت ادریس کی ان زحمات اور تکالیف کے بارے میں اس مطلب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یقینی بات ہے حضرت ادریس علی نبینا کی زندگی میں جو تکالیف اور ابتلاءات آئیں اور جو صدمات حضرت کو پہنچے وہ ان کے بچپن کے ایام سے متعلق ہیں۔ لہٰذا جوانی میں جب انہوں نے خداوند متعال کی ہدایت کے راستوں کو تلاش کرنا چاہا تو خداوند متعال نے ان کی مدد کی۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی نے جن الفاظ کو قلم بند کیا اپنے استاد سے، انہیں توجہ سے، غور سے اپنی کتاب کھول کے ملاحظہ فرمائیں۔ آج کی گفتگو میں اور آج کے درس میں بھی مفسر قرآن ایک واقعے کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس واقعے کو آغاز کرنے سے پہلے جو ہماری گزشتہ درس سے متعلق عبارت رہ گئی تھی ان چند سطور کو آپ کی خدمت میں قرأت کرتے ہیں تاکہ دوبارہ اس واقعے کا آغاز کیا جائے۔ فرماتے ہیں در آن وقت چنین بے نظر می آمد کہ مراد از ابتلاعات آن حضرت صدمات و مشکلات ایام قودکی و دوران طفولیت بود۔ یعنی یہ جو حضرت ادریس علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مفسر قرآن کو اپنی سیر و سلوک کی مشکلات کے بارے میں جو آگاہ کیا، تو کہتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ابتلاعات حضرت ادریس نے ذکر کیں ان سے مراد وہ صدمات اور وہ مشکلات اور وہ تکالیف تھی جو دوران طفولیت اور بچپن میں حضرت ادریس کے ساتھ پیش آئے۔ منظور آن کہ اگر کسی از روئے واقع در امر ہدایت متوسل بے پروردگار گردد البتہ اورا اعانت و یاری خواہد نمود۔ چونکہ مدعا جسے مفسر قرآن بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ خداوند متعال سے ہدایت کا مطالبہ کرے تو خداوند متعال اسے اپنے سبل اور اپنی ہدایت کے طرق کی طرف ضرور رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا فرما رہے منظور آن کے اگر کسی، چونکہ ہم نے یہ جو کہا کہ ان کے بچپن سے متعلق واقعات ہیں اور تکالیف ہیں اور ابتلاعات ہیں، یہ اس وجہ سے کہا کہ اگر کسی از روئے واقع یعنی کوئی شخص حقیقت میں در امر ہدایت یعنی ہدایت کے لیے متوسل بے پروردگار خود گردد اپنے پروردگار سے توسل کرے
البتہ اورا اعانت و یاری خواہد نمو، تو خداوند متعال یقیناً اس کی رہنمائی کرے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ پس سالک اگر دلیل و برہان کے ذریعے سے اس نتیجے تک نہیں پہنچتا تو اس سالک کا وظیفہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرے، گڑ گڑائے اور اس سے ہدایت کا مطالبہ کرے۔ کسی بھی مرحلے میں ایک سالک کے لیے یأس و نا امیدی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک سالک اپنے پروردگار سے نا امید ہو جائے تو پھر اس تک پہنچنے کے تمام راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، چونکہ جس مقصد تک اس نے پہنچنا ہے اس مقصد سے وہ نا امید ہو چکا ہے۔ اس کے حصول کی تلاش سے اس کے وجود میں یأس و نا امیدی آ چکی ہے، تو یقینی بات ہے وہ اس مقام تک پہنچنے کی جو جد و جہد ہے، اس کے جو ایک جذبہ اور ایک تڑپ اس کے وجود میں ہونی چاہیے تھی، اس کو یہ سالک کھو چکا ہے، لہٰذا اپنے مراد تک ہرگز نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا ایسے میں آپ دیکھیں کہ ہم پہلے اپنی گفتگو میں بیان کر چکے کہ سالک کو ایسے مقامات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جہاں پہنچ کر سالک کے وجود میں جذبہ آ جائے، یعنی یہی مقدس مقامات، یہی مسجد النبی، یہی مکہ مکرمہ، یہی وہ مقدس مقامات جہاں سالک پہنچ کے اپنے وجود میں ایک جذبے کا احساس کر سکتا ہے۔ حضرت سید الشہداء کا حرم مطہر ہو، مسجد کوفہ ہو، حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا نورانی حرم مطہر ہو، مسجد جمکران ہو، یا اگر ان مقدس مقامات پر پہنچنے کی ہمارے لیے جو توان اور جو طاقت ہے وہ ہمارے وجود میں اگر نہیں پائی جاتی ہے تو ہم اپنے ہی گھروں میں حضرت سید الشہداء کا فرش عزا بچھائیں اور وہاں پر مقدس ہستیوں کا ذکر کریں۔ یقینی بات ہے وہاں قبہ حسین دائر ہو جائے گا اور وہاں پر انسان کے وجود میں جذبہ برقرار ہونے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے انسان کے وجود میں یہ جذبات متوالی اور پے در پے آتے جائیں اور ان میں شدت آتی جائے، یہ سالک اسی طرح سے سریع اور تیز انداز میں اپنے جو مطلوب ہے اس تک پہنچنے کے لیے کامیابی حاصل کرے گا۔ لہٰذا ہم اپنی مجالس اعضاء میں حضرت حور علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ذکر اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت سید الشہداء کا راستہ روکا اور انہیں کربلا تک پہنچایا، اور پھر وہاں حضرت سید الشہداء کی اس مظلومیت کے عالم میں شہادت ہوئی اور ان کے اہل بیت اطہار اور مخدرات عصمت و طہارت کی اس طرح سے اسیری ہوئی۔ بس یہ کوئی گناہ، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت سید الشہداء کے دروازے پر جب خلوص دل کے ساتھ آتا ہے تو آ کر کن مدارج عالیہ تک پہنچتا ہے۔ پس یأس و نا امیدی گناہ ہے۔ اگر حضرت سید الشہداء کی رأفت سے نا امید ہوتا اور حضرت سید الشہداء کی طرف قدم نہ بڑھاتا تو یہ ہلاکت میں چلا جاتا۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ مقدس مقامات انسان کے وجود میں جذبے کے حصول کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کا ذکر انسان کے توسل کے لیے، انسان کے وجود میں جو ایک جذبے کی کیفیت ہے اس کے ایجاد کے لیے نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں در حال استمداد از آیات قرآنیہ کے موافق حال اوست بسیار مؤثر و مفید واقع خواہد بود، یعنی سالک جب اپنے وجود میں مشکلات کو مشاہدہ کر رہا ہے اور اسے تضرع کی ضرورت ہے کہ وہ خداوند متعال کے حضور گڑ گڑائے اور خداوند متعال سے تقاضا کرے کہ خداوند متعال اس کی ہدایت کرے، خداوند متعال اسے اپنی وحدت کی طرف اور اپنے ہدایت کے سبل کی طرف اس کی رہنمائی کرے، تو ایسے میں آیت اللہ طہرانی فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات کہ جو انسان کے وجود اور انسان کی اس کیفیت کو
برطرف کرنے میں، یعنی یہ جو توقف اس کے وجود میں آ چکا ہے، اس توقف کو ختم کرنے اور انسان کو انفتاح کی حالت اس کے وجود میں ایجاد کرنے میں مفید واقعہ ہوتی ہیں، ایسی آیات کی قراءت اور ایسی آیات کا ذکر اس سالک کے لیے نہایت مفید ہے، اور اسے ان آیات سے استمداد طلب کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیات ہیں، بہت سارے ایسے اذکار ہیں کہ جو انسان کے دل کو اطمینان اور سکون بخشتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے قلب کو اطمینان بخشنے کے لیے اللہ کا ذکر کافی ہے۔ پس یاد رکھو، الا یاد رکھو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، دلوں کو آرامش ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے قلبی سکون کے لیے خداوند متعال کا ذکر کریں۔ بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ذکر کیا جائے، اور پھر ذکر کی تعداد کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص تعداد میں ذکر کرنا ہے۔ عزیزان، یہ مراحل ان کو بعد والے مراحل میں موقوف کریں۔ یہاں ہمیں ایک آزاد ذکر کی ضرورت ہے، تعداد یہاں اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ایسا ذکر جو ہمارے وجود کو اطمینان بخشے، ایسا ذکر جو ہمارے وجود میں انفتاح کی کیفیت کو لے کر آئے، اور ہمارے جو ایک بست کی کیفیت ہو چکی ہے، یعنی ہمارے وجود جو برہان تک نہیں پہنچ رہا، جو خداوند متعال کے ہدایت کے طرق تک نہیں پہنچ رہا، یعنی راستہ بند ہو چکا ہے، اس راستے کو کھولنے کے لیے اور انفتاح کرنے کے لیے ہمیں ذکر پروردگار کی ضرورت ہے۔ لہٰذا عدد پہ نہ جائیں، ذکر پروردگار کو انجام دیں جو انسان کے وجود کو اطمینان بخشے۔ اور اس ذکر کے ساتھ شکستگی کا ہونا، انسان کے دل کا ٹوٹ جانا، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب وہ ذکر زیارت عاشوراء کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ حضرت سید الشہداء کی یہ زیارت کو پڑھیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کریں، اس سے بھی انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ دعائے توسل کے ذریعے سے بھی انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ انسان ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرے اور ان سے استمداد طلب کرے۔ حدیث شریف قصہ بھی وہ ذکر ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان روئے، گڑ گڑائے اور ان مقدس ہستیوں کا واسطہ دے کر خداوند متعال سے تقاضا کرے کہ تو نے تو حدیث قصہ میں وعدہ کیا ہے کہ تو ہر قسم کے ہم و غم کو اس مومن سے برطرف کرے گا، تو اے میرے پروردگار ہمارے وجود سے ہم و غم کو برطرف فرما۔ پس ذکر نہایت ضروری ہے، لیکن اس کی تعداد، اس کے پیچھے آپ نہیں جائیں۔ فرماتے ہیں آیت اللہ تہرانی کہ ونیز اورادی مانند یا فتاح یا دلیل المتحیرین، یہ اذکار ان کی طرف آیت اللہ تہرانی اشارہ کر رہے ہیں، یعنی یہ اذکار اور یہ اوراد، یعنی یا فتاح، فتح باب کے لیے، یعنی میرا راستہ جو رک چکا ہے، جو منسد ہو چکا ہے، جو بند ہو چکا ہے، اس راستے کے انفتاح کے لیے، مجھے خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اس مقدس بارگاہ تک اپنے قلب کے ساتھ پہنچنے کے لیے اس قلب کو توڑیں، شکستہ کریں، نرم کریں، آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کریں اور یا فتح کا ایک آزاد ذکر کریں۔ یہ انسان کی گشائش کے لیے مفید ہے، یعنی انسان کا دروازہ کھولنے کے لیے ذکر یا فتح مفید ہے۔ انسان یا فتح یا فتح یا فتح کا ذکر کرے اور خداوند متعال سے استمداد طلب کرے تاکہ وہ اس کے لیے اس دروازے کو کھول دے۔ یا دلیل المتحیرین، یعنی اے وہ ذات جو حیران و پریشان لوگوں کے لیے دلیل اور رہنما کا کردار ادا کرتی ہے، اے وہ ذات ہمارے لیے رہنمائی عطا فرما اور ہمارے دروازے کو کھول دے تاکہ ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں۔ پھر آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں وَأَمْثَالُهَا مؤثر خواہد بود، یعنی اس کے علاوہ بھی
بہت سارے ایسے اذکار ہیں جیسے ہم نے بیان کر دیا، زیارت عاشوراء، دعائے توسل، کہ جو ایک ذکر وسیع کے عنوان سے موجود ہیں، ان سے بھی انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ البتہ باید دقت داشت کہ از تہ دل و بحضور کافی و توجہ انجام داد، یعنی انسان کو ذکر کرنے کے لیے یہ شرط اس کو مد نظر رکھنا ہوگی کہ اسے اپنے دل کی گہرائی سے یا فتح کہنا ہے، اپنے دل کی گہرائی سے یا دلیل المتحیرین کہنا ہے، اپنے دل کی گہرائی سے زیارت عاشوراء، حدیث قصہ یا دعائے توسل یا اس کے علاوہ جو بھی ذکر وہ کہہ رہا ہے یہ دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے، یعنی قلباً اسے خداوند متعال سے یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ خداوند متعال اس کے لیے فتح باب کرے، یعنی دروازہ اس کے لیے کھول دے، اور وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں پہنچ کر ان سے ہدایت بنفس نفیس حاصل کرے۔ پس دل سے ہونا چاہیے، و حضور کافی یعنی توجہ کافی، یعنی انسان کو توجہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ زبان سے کن اذکار کو کہہ رہا ہے۔ بس اوقات ہم اذکار کہتے ہیں لیکن ہمیں ان کے آغاز و انجام کا علم نہیں ہوتا ہے، کب ہم نے ذکر شروع کیا، کب ہم نے ذکر کو ختم کیا، ہمارے اندر اصلاً توجہ نہیں تھی، اور ہم نے تمام ہم و غم ہمارا یہ تھا کہ وہ عدد ہم نے پورا کرنا ہے۔ مثلاً 1000 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، 1000 دفعہ ہم نے یا فتح کہنا ہے، ہم نے فلاں عدد کے مطابق درود شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ تو بس اب ہم نے تسبیح ہاتھ میں پڑھ لی ہے تو ہم اس کے دانوں کو یوں گھماتے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس عدد کو کمپلیٹ کریں۔ کیا ذکر کہہ رہے ہیں یہ معلوم نہیں ہے، دل سے کہہ رہے ہیں، حتمی بات ہے دل سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ آیا توجہ ہے؟ نہیں، توجہ نہیں ہے۔ توجہ صرف اس مطلب پر ہے کہ عدد کہیں زیادہ یا کم نہ ہو جائے۔ اگر ایک سالک اس چیز میں پھنس جائے تو یقینی بات ہے وہ اپنی منزل، مراد اور مقصود کو نہیں پالے گا، لہٰذا اسے ان چیزوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ یہاں پر آیت اللہ طحرانی ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، اور واقعات کو نقل کرنا در حقیقت بنیادی ہدف اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان ان سے رہنمائی لے۔ یہ قصص قرآنیہ انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، انسان کو متنبہ کرنے کے لیے ہیں کہ جب ایسے واقعات انسان پڑھتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں تو میں بھی تو ایک انہی جیسا انسان ہوں، میں بھی انہی جیسا ایک خطا کار ہوں، ایک گنہگار ہوں، میرے لیے بھی انفتاح باب ہو سکتا ہے، منتہا مجھے بھی اپنے وجود میں اسی کیفیت کو ایجاد کرنا ہے جو اس بندے خدا کے لیے پیش آئی تھی۔ تو یہ واقعہ جسے مفسر قرآن نقل کر رہے ہیں یہ انہی کے شاگرد اور ہمارے گراں قدر استاد آیت اللہ عز الدین زنجانی، جو یہاں مشہد مقدس میں ہوا کرتے تھے، مرجع تقلید تھے، ہم ان کے درس خارج میں جایا کرتے تھے، اور ایک نہایت ہی گراں قدر فیلسوف تھے اور مفسر قرآن کے شاگرد تھے۔ یہ واقعہ ان کے اجداد سے متعلق ہے۔ اس واقعے کو مفسر قرآن یہاں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یکی از دوستان چنین نقل می کرد۔ میں فارسی کی عبارت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جہاں کہیں وضاحت کی ضرورت ہو میں آپ کی خدمت میں وضاحت کرتا ہوں، چونکہ واقعہ اس قدر شیرین ہے کہ انسان اگر واقعاً اسے قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے پڑھے تو انسان خود بخود منقلب ہو جائے کہ واقعاً ایسے بھی خداوند متعال اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے جو حضور دل کے ساتھ، تہہ دل کے ساتھ خداوند متعال سے استمداد اور مدد کا تقاضا کرتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ فرماتے ہیں یکی از دوستان چنین نقل می کرد، کہ ہمارے دوستوں میں سے کسی ایک نے ایسے مطلب کو بیان کیا ہے، کیا کہ در ماشین نشستے و مشرف بے کربلائے معلی می شدم، کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور کربلائے معلی کی طرف جا رہا تھا۔ سفر من از ایران بود، یعنی میں ایران سے کربلا کی طرف جا رہا تھا اور گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ظاہراً ریل گاڑی تھی یا قطار تھی یا کوئی بھی ایسی چیز تھی۔ در نزدیکی صندلی من جوانی ریش تراشیده و فرهنگی معاب نشسته بود، لذا سخنی بین ما و او رد و بدل نشد۔ فرماتے ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا تھا
تو گاڑی میں میری سیٹ کے ساتھ ہی ایک ایسا نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنی داڑھی کو کاٹا ہوا تھا، یعنی کلین شیو تھا، بالکل داڑھی اس کی موجود نہیں تھی۔ فرہنگی معاب، یعنی اس نے اپنے قیافے کو انگریزوں جیسا ایک حلیہ جو ہے وہ اپنا رکھا تھا کہ گویا قیافے سے وہ فرنگی لگ رہا تھا۔ ایسے افراد کے ساتھ جب انسان سفر کرتا ہے تو وہ افراد جو دیندار ہوتے ہیں، متدین ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک بزرگی کو محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں دیندار ہوں، اللہ کا بہت ہی کو مقرب بندہ ہوں۔ یہ فرنگی ماب ایک شخص ہے، ایک فرنگی قیافے کا حامل شخص ہے، یہ ایک لاؤبالی شخص ہوگا، مجھے اس سے کیا کام ہے۔ لہٰذا ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ یہاں میں بریکٹ میں ایک بات کو ذکر کرتا چلوں کہ اس کی بنیادی وجہ انسان کے وجود میں جو ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ عجب کی وجہ سے، غرور و تکبر کی وجہ سے اگر ہو تو مذموم ہے، لیکن اگر اسلامی تعلیمات کے بنیاد پر ہو، یعنی میں قلباً ایک ایسے شخص سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا یا دل میں انس نہیں رکھتا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لباس میں، قیافے میں اور حلیے میں اس نے اپنے وجود کو ڈھال رکھا ہے۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ایک نقل ہے، البتہ سلسلہ سند کے اعتبار سے اس پہ علماء نے اختلاف کیا ہے، اور ہمارے شیعہ منابع میں نہیں، اہل سنت منابع میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی بھی کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرتا ہے، یعنی ان کا حلیہ اپنے وجود میں لے آتا ہے، ڈھال لیتا ہے اپنے وجود کو، ان کے حلیے میں آراستہ کر لیتا ہے، فَهُوَ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار اسی قوم سے ہوگا۔ یعنی اگر کوئی یہودیوں کے حلیے میں خود کو ڈھال لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ یہودی معشور ہوگا۔ اگر کوئی مسیحیوں کے حلیے میں اپنے وجود کو ڈھال دیتا ہے تو وہ قیامت کے دن مسیحی جو ہے اور عیسائی جو ہے وہ وہاں پر محشور ہوگا۔ لہٰذا یہ حلیہ اسلامی ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف تحیت و ثنا سے بھی مشابہ حدیث ملتی ہے کہ من تشبہ بقوم عد منہم، کہ جو شخص بھی کسی قوم سے تشبہ اختیار کرتا ہے، یعنی خود کو ان کے حلیے میں، ان کے لباس میں، ان کے قیافے میں ڈھال لیتا ہے، عد منہم، یعنی انہی سے وہ شمار کیا جائے گا۔ جب قیامت میں یہودیوں کو شمار کیا جائے گا تو وہ افراد مسلمان جنہوں نے اس دنیا میں یہودی حلیہ اپنا رکھا تھا، قیامت کے دن وہ یہودی اٹھیں گے۔ جنہوں نے مسیحی حلیہ اپنا رکھا تھا وہ قیامت کے دن مسیحی اور جو ہے وہ عیسائی وہاں پر معشور ہوں گے۔ یہ جنہوں نے ہندوؤں کا حلیہ ڈھال رکھا ہے، یہ ہمارا مبتلا بے مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی رسومات وہ پائی جاتی ہیں جن کا تعلق ہند سے ہے، یعنی ہندوؤں سے ہے۔ تو اگر ہم یہ ہندوؤں والی رسومات اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو قیامت کے دن عد منہم، ہمیں ان ہندوؤں میں سے شمار کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ہم محشور ہوں گے، ولو ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہوتی ہے کہ لا تلبسوا لباس اعدائی، کہ میرے دشمنوں کے لباس کو ہرگز نہ پہنو، ان کے لباس سے خود کو ملبس نہ کرو، چونکہ اگر تم ان کا حلیہ ڈھال لو گے عد منہم، تم ان سے شمار ہوگے۔ لہٰذا یہاں ایک فقہی مسئلہ میں نقل کرتا چلوں کہ معمولاً ہمارے معاشرے میں ٹائی پہنی جاتی ہے، یہ جو گلے میں لٹکائی جاتی ہے یہاں پر، جسے ٹائی کہتے ہیں، یہ فقہی اعتبار سے فقہ شیعہ میں اسے پہننا حرام ہے، چونکہ یہی حدیثیں اس میں آتی ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم عد منہم، لا تلبسوا لباس اعدائی۔ یہ اس کا کنسپٹ کیا ہے؟ مسیحیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، ان کو جو ہے وہ صلیب پر لٹکایا گیا، یعنی ان کو پھانسی دی گئی، ان کو اس پہ لٹکا دیا گیا ہے، پس ان کا جو ہے وہ اس دنیا میں انتقال ہو چکا ہے۔ ہم مسلمانوں کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، انہیں خداوند متعال یہاں سے آسمانوں پر لے گیا، پس وہ زندہ ہیں۔ اور حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ مسیح بھی تشریف لائیں گے اور ان کی اقتداء میں نماز کو پڑھیں گے۔ یہ شیعہ نظریہ ہے،
مسلمہ نظریہ ہے۔ اب اگر ایک شیعہ یہاں گلے میں ٹائی باندھ لے تو گویا کہ وہ اظہار کر رہا ہے کہ میرا عقیدہ تو وہ ہے، لیکن عملی طور پہ میں اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ حضرت مسیح کو اس طرح سے صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ یہ ایک علامت ہے ان کے مذہب کی۔ تو ہم جو اس ٹائی کو باندھتے ہیں، ہم گویا کہ برملا اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن میں بیان کیا گیا، یہ جو روایات میں بیان کیا گیا کہ حضرت مسیح زندہ ہیں اور انہیں آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں صلیب پر لٹکایا گیا، جو مسیحیوں کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا عد منہم، ایسا مسلمان، ایسا شیعہ، ایسا سالق عد منہم، انہی لوگوں سے شمار کیا جائے گا، اور اس سے اجتناب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایک فقہی مبنی ہے، ممکن ہے بعض فقہا اس فتویٰ کے قائل نہ ہوں، لیکن میں آپ کو ایک نظریہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ نظریہ اس طرح سے ہے، اور اس کی دلیل بھی ایسی ہی روایات ہے جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں قرأت کیا۔ پس یہ شخص جو آیت اللہ مفسر قرآن کا دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کربلا معلیٰ کی طرف جا رہا تھا، میری ساتھ سیٹ پہ ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو فرنگی معاب تھا، اس نے ٹائی لگائی ہوئی تھی، اس کا جو لباس تھا، جو حلیہ تھا، وہ فرنگیوں جیسا تھا، داڑھی اس نے کاٹی ہوئی تھی، مونچھیں اس نے کاٹی ہوئی تھیں، اور ایک فرنگی معاب شخص تھا۔ لہٰذا ایسے شخص سے ہماری کوئی گفتگو اور کوئی بات چیت تو ظاہر ہے نہیں ہوگی۔ میں خاموش تھا، وہ اپنے سفر میں تھا، میں اپنے سفر میں تھا۔ تو ناگہان صدائے این جوان دفعتاً بیزاری و گریے بلند شد، کہ وہ نوجوان بیٹھا بیٹھا اچانک جو ہے وہ گریہ وزاری کرنے لگا، بلند آواز میں رونے لگا۔ بسیار تعجب کرتا ہوں، میں نے نہایت تعجب کیا کہ یہ کیوں رونے لگا ہے، اور اس رونے کی وجہ اپنی گفتگو کے آخر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اچانک کیوں رونے لگا یہ۔ پرسیدم سبب گریے چیست، میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ گفت پس اگر بے شما نہ گویم بچ کسی بگویم، تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو اپنے دل کا حال بیان نہ کروں تو پھر اور کس کو کروں؟ آپ ہی کو تو بیان کرنا ہے۔ یقینی بات ہے مفسر قرآن کا یہ دوست عالم دین ہوگا، روحانی ہوگا، اور کربلا معلیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کو اگر میں نے بیان نہیں کرنا جو ایک عالم دین ہے، تو میں اپنا واقعہ کس کو بیان کروں؟ فرماتا ہے اور کہتا ہے من مہندس راہ و ساختمان ہستم، میں ایک انجینئر ہوں اور میرا کام بلڈنگوں کو تعمیر کرنا ہے، سڑکوں کی تعمیر کرنا ہے اور کنسٹرکشن کرنا ہے، میں اس بات کا انجینئر ہوں۔ از دوران کودکی تربیت من توری بود کہ لا مذہب بار آمدے، بچپن سے ہی میری ایسی تربیت ہوئی تھی کہ میں بے دین تھا، لا ابالی قسم کا شخص تھا۔ و طبیع بودم، یعنی میں مادہ پرست تھا، خدا پرست نہیں تھا۔ و مبدأ و معاد را قبول نہ داشتم، میں نہ تو خدا کو مانتا تھا اور نہ ہی اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد، فوت ہونے کے بعد قیامت کو قبول کرتا تھا۔ لہٰذا ایک ایسا لا ابالی قسم کا، بے دین قسم کا شخص تھا، اور بچپن سے ہی میری تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ میرا دین سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لیکن میرے وجود میں ایک خاصیت پائی جاتی تھی کہ جو نہایت ہی اہمیت والی خاصیت ہے۔ فقط در دل خود محبتی بے مردم دیندار احساس میں کرتا، یعنی میرے دل میں دیندار لوگوں کے لیے ایک محبت تھی، میں ان سے محبت کے انداز میں ان کو دکھا کرتا تھا اور پیش آیا کرتا تھا، خواہ وہ دیندار لوگ مسلمان ہوں، مسیحی ہوں یا یہودی ہوں، کسی بھی دین سے وہ تعلق رکھتے ہوں۔ چونکہ دیندار تھے، لقلقۂ لسانی نہیں تھا، ان کا دین زبان تک نہیں تھا، عمل میں ان کے وجود میں دین پایا جاتا تھا، لہٰذا میرے قلب میں ان کے لیے ایک محبت تھی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے دین کے پیروکار ہیں۔ لہٰذا میں چونکہ ان لوگوں سے محبت کرتا تھا، اور ہماری روایات میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے کہ جو کوئی بھی کسی قوم سے محبت کرتا ہے اسی قوم کے ساتھ اسے محشور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں سے محبت کرے گا دل سے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ محشور ہوگا، شیعوں کے ساتھ محبت کرے گا قلباً حقیقتاً تو وہ شیعوں کے ساتھ محشور ہوگا، چونکہ اس کے دل میں محبت ہے۔ یا نماز سے محبت ہے، چونکہ روایت میں نماز کا لفظ ہے کہ انی احب الصلاۃ ولکن لا اصلی، میں نماز سے محبت کرتا ہوں لیکن خود نماز کو ادا نہیں کرتا ہوں۔
تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم انہی سے محشور ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو، اور یہ منابع شیعہ میں موجود ہے، سند کے اعتبار سے بھی روایت درست ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں بچپن سے لامذہب جو ہے وہ میری پرورش ہوئی، مبدا و معاد کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، لیکن محبت کرتا تھا، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ یہودی ہوں، محبت کرتا تھا۔ یہ شخص کہتا ہے شبی در محفل دوستانی کے بسیار بہائی بودند حاضر شدم۔ ایک رات میں ایک ایسی محفل میں گیا کہ جہاں میرے دوستان جمع تھے، اور ان میں اکثر وہ دوستان تھے جو عقیدتاً بہائی مذہب تھے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ 13ویں صدی ہجری کو ایک شخص اس دنیا میں آتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، جس کا نام مرزا حسین علی نوری ہے، اور اس کی شہرت بہاءاللہ کے عنوان سے تھی۔ یہ ایک نیا مذہب ایجاد کرتا ہے اور اختراع کرتا ہے، اور اپنی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو بہاءاللہ کہتا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ دین اسلام اور مذہب اسلام نسخ ہو چکا ہے اور میں ایک نیا مذہب لے کر آیا ہوں، لہٰذا اس کے پیروکاروں کو بہائی کہتے ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے، یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ایک روز رات کو ایک محفل میں گیا جہاں میرے بہت سارے دوست موجود تھے، اور ان میں اکثریت بہائی لوگوں کی تھی۔ تو میں ایک ایسی محفل میں گیا، اور اس محفل میں کچھ گھنٹے ہمارے لہو و لعب میں گزرے۔ رقص کی محفل تھی، اور رقص کے ساتھ ظاہر ہے شراب بھی ہوتی ہے، مے بھی پی جاتی ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے شبی در محفل دوستان کہ بسیاری بہائی بودن حاضر شدم۔ ایک رات میں ایک ایسی محفل میں گیا جہاں بہت سارے میرے دوست تھے، جن میں بہائی مذہب سے تعلق رکھنے والے دوست زیادہ تھے۔ تا ساعتی چند باللہو و لعب و رقص وغیرہ اشتغال داشتیم، یعنی کچھ گھنٹے ہم وہاں لہو و لعب میں مسرور ہو رہے تھے، شراب نوشی ہو رہی تھی، وہاں پر رقص بھی ہو رہا تھا، وغیرہ میں بہت ساری چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں، تو ہم وہاں ان چیزوں میں مصروف تھے۔ پس از گذشت زمانی در خود احساس شرمندگی نمودم۔ میں اس محفل میں بیٹھا تھا کہ مجھے اپنے ہی وجود میں خود سے شرم آنے لگی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ وَاَز افعال خود خیلی بدم اومد، مجھے اپنے افعال سے، یہ جو میں یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں، مجھے اپنے وجود سے بہت ہی قباحت محسوس ہوئی، بہت برا محسوس کرنے لگا۔ ناچار از اتاق خارج شدے، میں اس کمرے سے باہر نکلا، و بے طبقہ فوقانی رفتم، اور اس کمرے کے اوپر والے پورشن میں میں وہاں پر چلا گیا۔ و درانجا تنہا مدتی گریے کردم، یہ وہی گریہ ہے جس کے متعلق آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کو مبدا و معاد اور ہدایت کے طرق پر دلیل نہ ملے تو وہ گریہ کرے، تضرع کرے، زاری کرے۔ اب ایک ایسی محفل میں کہ جو محفل رقص و سرور ہے، جو محفل لہو و لعب ہے، اس میں یہ نوجوان بیٹھا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ ہوئی ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اوپر والے پورشن میں جاتا ہے، کچھ گھنٹے گریہ و زاری میں مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر چنین گفتم، میں نے ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا، کہا اے آن کے اگر خدائی ہست آن خدا توئی، اے وہ ذات کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ خدا تو ہے کہ جس نے مجھے اس طرح سے میرے وجود میں ایک تڑپ کو ایجاد کیا ہے، لہٰذا وہ خدا تو ہے، مارا دریاب، یعنی مجھے اس کیفیت سے باہر نکال دے، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے وہ راستہ دکھا دے کہ جس راستے پر مجھے چلنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس چند گھنٹوں کے خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ گریہ و زاری کے بعد اس نے صرف ایک جملہ کہا، مارا دریاب، یعنی میرا ہاتھ تھام لو۔ کوئی ذکر نہیں کیے 2-3 گھنٹوں کے، کوئی چلے نہیں کیے، کوئی وظیفے نہیں کیے، صرف خلوص کے ساتھ اتنا جملہ کہنا ہی کافی ہے، مارا دریاب، اے خدا میری ہدایت کر دے۔ یہ جملہ اردو میں اتنا ہی کافی ہے۔ منتہا خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، شکستہ دل کے ساتھ ہونا چاہیے، واقعاً انسان اپنے وجود میں ایک تڑپ کو محسوس کرے اور اس تڑپ کے احساس کے بعد خداوند متعال سے ایسا تقاضا کرے۔ پھر یہ نوجوان کہتا ہے پس از لحظہی بے پایان آمدم،
یہ گریہ وزاری کرنے کے بعد، خداوند متعال سے ایسے فریاد کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد میں نیچے آ گیا۔ شب بے پایان رسید، وہ رات گزر گئی، و تفرق حاصل گردید، اور وہ تمام دوست جتنے بھی تھے وہ متفرق ہو گئے۔ اب جب یہ واقعہ اس کے ساتھ رونما ہوا، اس طرح سے یہ اس محفل سے اٹھ کے برخاست ہو گئی وہ محفل، فردائے آن شب بے اتفاق رئیس قطار و چند نفر از بزرگان برائے ماموریت فنی خود عازم مسافرت بے مقصدی بودیم۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اگلے دن چونکہ میرا کام تو بلڈنگیں بنانا اور راستے بنانا تھا، لہٰذا اگلے روز میں وہ جو ٹرین کا جو ہیڈ ہوتا ہے، جو رئیس قطار ہوتا ہے، یہ جو ٹرین کے اندر بالآخر ایک آدمی اس ٹرین کا سربراہ ہوتا ہے کہ جو اس تمام ٹرین کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اسی کا حکم اس ٹرین میں چلتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگلے روز میں اس رئیس قطار کے ساتھ اور چند دوسرے افراد کے ساتھ اور کچھ جو ہمارے فیلڈ اور فن سے متعلق جو بزرگ افراد ہیں ان کے ساتھ کسی کام کی انجام دہی کے لیے سفر کے لیے نکل گیا، اور ہمارا ایک مقصد تھا جہاں ہم نے اپنے کام کے لیے جانا تھا۔ ناگہان دیدم، اچانک میں نے دیکھا کہ از دور سیدی نورانی نزدیک من آمدے، دور سے ایک نورانی چہرے والا سید جو ہے وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ یہ سید کون ہے؟ وہ آیت اللہ عز الدین زنجانی کے اجداد میں سے ایک جد ہے کہ جو اس شخص کی رہنمائی کے لیے خداوند متعال کی طرف سے مامور ہوا ہے۔ از دور سیدی نورانی نزدیک من آمد، ایک سید میرے قریب آ رہا ہے، بے من سلام نمود، اس سید نے آ کر مجھے سلام کہا، و فرمود، اور کہا، بشما کاری دارم و وعدے کردم فردا بعد الظہر از او دیدن کنم۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اس سید نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے، نہ میں اس سید کو جانتا ہوں نہ وہ سید مجھے جانتا ہے، لیکن وہ میرے پاس آیا ہے، سلام کیا ہے اور آ کر مجھے کہتا ہے مجھے آپ سے کام ہے، لیکن میں اس کو ایک روکھا سا جواب دیتا ہوں کہ ابھی تو میں مصروف ہوں، کل انشاءاللہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے آپ اپنا ایڈریس وغیرہ یہ کوئی جگہ بتا دیں جہاں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، میں وہاں آ جاؤں گا، ابھی نہیں۔ ایک روکھا سا جواب دیا۔ اتفاقاً پس رفتن او بازی گفتن، یعنی جب وہ سید چلے گئے تو بعض لوگوں نے میرے اس رویے پر میری مذمت کی اور ملامت کی اور مجھے کہا، این سید بزرگوار است، یہ جو سید آئے تھے یہ نہایت ہی جلیل القدر سید تھے، وچیرا با بی اعتنائی جواب سلام اورا دادید، تم نے نہایت ہی غیر مؤدبانہ انداز میں ان کے سلام کا جواب دیا، اور ان کے جو کام ہے جو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں آپ سے کام ہے، تو آپ نے ایک نہایت ہی غیر مہذب انداز میں انہیں کہا کہ ابھی تو نہیں، کل آپ ان کے پاس جائیں گے، یہ انداز آپ کا درست نہیں تھا۔ چون وقتی کہ آن سید بے من سلام کرد، تو یہ اپنی وجہ بتا رہے ہیں کہ ایسے کیوں تھا، چونکہ جب اس سید نے مجھے سلام کیا گمان کردم، تو میں نے یہ گمان کیا کہ وہ حاجتی دارت، شاید کوئی مانگنے والا ہے، مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے، و برائے این منظور اینجا پیچھے من آمدے، وہ کچھ طلب رکھتا ہے جس وجہ سے وہ میرے پاس آیا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ حقارت کے ساتھ پیش آیا اور اس کو کہا کل آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ از روی تصادف رئیس قطار فرمان داد کہ فردا بعد الظہر کہ کاملاً تطبیق باہمان وقت معہود مینمود باید فلان مکان بودے و دستورات چنین و چنان بے من داد کے باید عمل کنی، یعنی اگلے دن چونکہ میں نے اس سید بزرگوار سے کہا تھا کہ فلان دن یعنی کل فلاں وقت پہ میں آپ کے پاس آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے، لیکن جب وہ وقت قریب آیا تو دوبارہ وہ جو ٹرین کا جو رئیس ہے، جو سربراہ ہے قطار کا، اس نے مجھے ایک آرڈر جاری کیا اور کہا کہ اس ٹائم پر تم نے جو ہے وہ فلاں جگہ پر جانا ہے اور فلاں کام کر کے آنا ہے، اور یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اب دو کام تو میں ایک وقت میں انجام نہیں دے سکتا تھا، مجھے سید کے پاس جانا تھا چونکہ میں نے اس کو وعدہ کیا تھا کہ میں کل آؤں گا، اور اب مجھے یہ آرڈر ملا ہے کہ تم نے اپنی یہ ذمہ داری کو انجام دینا ہے اور فلاں جگہ پر جانا ہے۔ من بخود گفتم کہ بنا بر این نمی توانم دیگر بدیدن این سید برود، میں نے اپنے ہی وجود میں خود کے ساتھ گفتگو کی کہ اب جب مجھے آرڈر اوپر سے آیا ہے کمپنی کی طرف سے، اور ہماری جو قطار ہے، جو ٹرین ہے، ان کا جو سربراہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر جانا ہے، تو بس مجھے تو اپنا کام کرنا ہے،
تو اس بنیاد پر میں اب اس سید جلیل القدر سے ملاقات کے لیے ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو فردا چون وقت کار محولے رئیس قطار من نزدیک شد، جب وہ وقت قریب آیا جب مجھے اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے رئیس قطار کے فرمان کے مطابق کہیں جانا تھا، تو در خود احساس کسالت کرتم، میں نے دیکھا کہ میں اچانک بیمار ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ وکم کم تپے شدیدی روئی نمود، کہ میرے وجود میں ایک شدید قسم کا بخار رونما ہوا۔ بے قسمتی کے بستری شدہ، مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ ایسا ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا، بطوری کے طبیب برائے من آوردن، مجھے وہاں ایڈمٹ کر دیا گیا، میرے لیے ایک ڈاکٹر کو لایا گیا۔ و طبعاً از رفتن برائے ماموریت کے رئیس قطار دادے بود معذور گردیدم، خود بخود میں ایسا بیمار ہوا کہ وہ جو مجھے ڈیوٹی میرے ذمے لگائی گئی تھی کمپنی کی جانب سے، میں اس ذمہ داری کو انجام دینے سے معاف ہو گیا اور میری جگہ کوئی اور چلا گیا۔ میں چونکہ بستر پہ موجود ہوں تو میں معاف ہو گیا۔ پس از آن کے فرستادے رئیس قطار از نزد من بیرون رفت، جب وہ رئیس قطار کا وہ جو کمپنی کا وہ آدمی آیا ہوا تھا جو میرے معالجے میں میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ اب میں اس ڈیوٹی پر نہیں جا سکتا اور وہ چلا گیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وجود میں دیکھا، کیا دیکھا کہ دیدم تب فرو نشست، بخار ختم ہو گیا، وہ چلا گیا تو بخار ختم ہو گیا۔ وہ حالم بے عادی برگشت، میری طبیعت جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ کاملاً خوب و سر حال خود را دیدم، یعنی میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر صحت یاب دیکھا اور میں اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں۔ باید در این میان سری باشد، یقیناً یہاں پر کوئی ایسا راز ہے کہ جو چھپا ہے، جس راز کا مجھے ابھی علم نہیں ہے۔ از این رو برخاستے، لہٰذا میں اٹھا، و بے منزل آن سید رفتم، اور میں اس سید جلیل القدر زنجانی کے گھر چلا گیا۔ بے مجرد آن کے نزد او نشستم، جیسے ہی میں اس کے پاس بیٹھا، فوراً یک دور اصول اعتقادیے با برہان و دلیل برائے من گفت، جیسے ہی میں اس سید کے پاس بیٹھا تو سید نے بغیر کسی تعطل کے میرے لیے عقائد اسلامیہ کو بیان کرنا شروع کیا، اور برہان کے ساتھ توحید کو میرے سامنے بیان کیا، نبوت کو بیان کیا اور امامت کو بیان کیا اور معاد کو بیان کیا۔ تو ایک اصول دین کا ایک مختصر سا دورہ دلیل و برہان کے ساتھ اس سید نے فوراً میرے سامنے جو ہے نا وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ بطوری کے من مؤمن شدم، یعنی اس کے برہان بیان کرنے کے بعد میں مؤمن ہو گیا۔ سپس دستوراتی بے من دادے، یعنی اس سید بزرگوار نے مجھے مؤمن کرنے کے بعد مجھے کچھ آرڈر دیے، کچھ دستور دیے کہ تم نے ان کو انجام دینا ہے۔ فرمود فردا نیز بیا، اور مجھے کہا کہ تم کل بھی آنا۔ چند روزی ہمچنان نزد او رفتم، میں چند دن تک اس سید جلیل القدر کے پاس اسی طرح مسلسل ہر روز جاتا رہا۔ ہنگامی کے پیش روی او نشستم، جب میں اس کے پاس بیٹھتا، آنچے از امور واقع روی دادے بود برائے من بدون ذرئی کم و بیش حکایت می نمود، یعنی جیسے ہی میں اس سید کے پاس بیٹھتا تو گویا اس سید کے سامنے میری زندگی کی ایک کتاب موجود ہوتی، جس سے وہ میری زندگی کے تمام واقعات کو بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی اضافے کے میرے لیے بیان کرنا شروع کر دیتے۔ و افعال و نیات شخصی من کہ احدی جز من بر آنہا اطلاع نہ داشت بیان میں نمود، یعنی وہ واقعات جس کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں واقف تھا، وہ نیات جو صرف میرے ذہن میں تھیں، ابھی فعل کی صورت میں ظاہر نہیں ہوئی تھی، ان سے بھی وہ سید باخبر تھا اور میرے سامنے ان کا اظہار کر رہا تھا اور مجھے بیان کر رہا تھا۔ مدتی گزشت، کچھ وقت میں سید کے پاس ایسے ہی تربیت کے لیے جاتا رہا، تعین کے شبی از روی ناچاری در مجلس دوستان شرکت کرتا، کہ ایک رات پھر بطور اجبار مجھے اپنے دوستوں کی محفل میں دوبارہ جانا پڑا۔ ناچار شدم، مجبور ہو گیا، قماری بے نمایم کہ میں وہاں پر جا کر جوا کھیلوں۔ فردا چون خدمت او رسیدم، اگلے روز جب دوبارہ میں اس سید کے پاس پہنچا تو سید نے مجھے کہا، آیا حیا و شرم نہ نمودی، کیا تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ رات کو جو تم نے کام کیا ہے؟
این گناہ کبیرہ موبقیرہ انجام دادی کہ کل رات تم نے ایک ایسا کبیرہ گناہ کیا ہے جو موبقع ہے، یعنی ہلاک کنندے ہے۔ تم نے ایسے گناہ کو رات کو انجام دیا، تمہیں حیا اور شرم نہیں آئی ہے خداوند متعال کی۔ اشک ندامت از دیدگان من سرازیر شد، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہونا شروع ہو گیا۔ گفتم، میں نے اس سید سے کہا، غلط کردم، توبہ کردم، میں نے غلط کیا، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ فرمود، اس سید نے مجھے کہا، غسل توبہ کن، جاؤ اور جا کر توبہ کے لیے باقاعدہ غسل کرو، و دیگر چنین منما، اور دوبارہ تم ایسا بیہودہ کام اپنی زندگی میں انجام نہ دینا۔ و سپس دستوراتی دیگر فرمود، اور پھر اس سید جلیل القدر نے مجھے کچھ اور آرڈر اور کچھ اور دستورات دیے ہیں کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے۔ خلاصے بطور کلی رشتہ کارم را عوض کرد، یعنی اس سید نے میری زندگی کو اور میرے جو روٹین ہے اس کو بالکل تبدیل کر دیا۔ و برنامے زندگی ہمارا تغییر داد، میری زندگی کے تمام ٹائم ٹیبل کو اس نے تبدیل کر دیا۔ چون این قضیے در زنجان اتفاق افتادے و بعدن خواستم بے تہران حرکت کنم، چونکہ یہ واقعہ جو میرے ساتھ رونما ہوا، وہ سید بزرگوار مجھے ملے، میں ان کی تربیت میں گیا، یہ سب واقعات زنجان میں ہوئے تھے، اور اب مجھے تہران جانا تھا اپنی ڈیوٹی کے خاطر۔ عامر فرمود، اس سید جلیل القدر زنجانی جو آیت اللہ عز الدین زنجانی کے اجداد میں سے ہیں، انہوں نے مجھے یہ آرڈر دیا، کیا دیا کہ بعضی از علماء را در تہران زیارت کنم، کہ اب جب تم تہران میں جا رہے ہو تو تہران میں فلاں فلاں جلیل القدر عالم موجود ہیں، تم ان سے ملاقات کے لیے بھی جانا۔ و بالاخر معمور شدم کہ برائے زیارت اعتاب عالیات بدان صوب مسافرت کنم، اور مجھے یہ بھی آرڈر دیا کہ میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ان مقامات میں جاؤں، مثلا شاہ عبدالعظیم حسنی تہران میں ہے، اور جو امام زادے ہیں، یا اس کے علاوہ مشہود الرضا ہے، حضرت معصومہ ہے، ان مقدس مقامات کی بھی تم زیارت کرو۔ این سفر سفریس کے بدان آن سید بزرگوار امر می نمایم، یعنی یہ سید بزرگوار نے مجھے اس سفر پر جانے کے لیے، سفر زیارتی پر، اور ان مقدس مقامات سے فیض حاصل کرنے کے لیے مجھے حکم دیا۔ دوست ما گفت، میرے دوست نے کہا، در نزدیکی ہائے عراق دوبارے دیدم ناگہان صدائے اورا بگریے بلند شد۔ تو یہ جو علامہ تہرانی کے ساتھ جو یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں، جو ان کے دوست ہیں، وہ دوست کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کربلا کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو فرنگی معاب نوجوان تھا وہ دوبارہ رونے لگ پڑا ہے۔ یہ واقعہ سارا بیان کرنے کے بعد اب جیسے ہی ہم کربلا کے قریب پہنچے ہیں تو یہ دوبارہ گریہ ازاری کرنے میں مصروف ہو گیا ہے۔ اب میں نے اس سے پوچھا، پہلے ہم نہیں پوچھ رہے تھے، اب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ الان وارد خاک عراق شدیم، تو یہ جو فرنگی معاب شخص تھا یہ کہتا ہے کہ ابھی ہم عراق کی سرزمین میں داخل ہوئے ہیں، چون حضرت سید حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام بمن خیر مقدم فرمودند، یعنی اب ہم عراق کی سرزمین میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلا کہ ہم عراق میں داخل ہو گئے ہیں؟ کہتے ہیں چونکہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے ابھی مجھے خوش آمدید کہا ہے اور میرا استقبال کیا ہے، لہٰذا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہم سرزمین عراق میں داخل ہو چکے ہیں۔ منظور آن کے اگر کسی واقعاً از روی صدق و صفا قدم در راہ نہد و از صمیم دل ہدایت خود را از خدای خود طلب نماید موفق به ہدایت خواہد شد۔ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اس سے نتیجہ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعاً صدق دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اس راہ میں قدم رکھے اور ہدایت کا صمیم قلب سے خداوند متعال سے تقاضا کرے تو خداوند متعال اسے ہدایت عطا کرے گا اور اسے موفقیت اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اگرچہ در امر توحید نیز شک داشتے باشد، اگرچہ ایسا شخص جو خدا سے اب ہدایت کا تقاضا کر رہا ہے ولو وہ مبدا کو بھی قبول نہ رکھتا ہو، اس میں شک کرتا ہو اور معاد کو بھی ایکسیپٹ نہ کرتا ہو، خداوند متعال سے اگر کوئی شکستہ دل
خداوند متعال کے حضور ایک دفعہ، فقط ایک دفعہ کہے غلط کردم، میں نے غلط کیا، توبہ کردم، توبہ کیا، اے خدا مجھے معاف کر دے، یہ مختصر سے کلمات ہمارے اپنی زبان میں بھی کفایت کرتے ہیں، منتہا دل سے ہونے چاہیے اور دل کی گہرائی سے ہونے چاہیے۔ جب ایسا شخص خداوند متعال سے ہدایت کا تقاضا کرے گا اور طلب کرے گا، خداوند متعال اسے یقیناً ہدایت عطا کرے گا۔ یہ ہے تفسیر اس آیت کی جو آپ کی خدمت میں نقل کی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنی ہدایت کے سبل کی طرف یقیناً رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں نجات عطا کرتے ہیں، جیسے اس فرنگی معاب نوجوان کو خداوند متعال نے نجات دی اور اس کے لیے آیت اللہ عز الدین زنجانی کے جد بزرگوار کو وہاں ہدایت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان گراں قدر معارف سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔